یہ ملک اپنے لوگوں سے تو پریشان ہے لیکن باہر کے لوگوں کو یہاں بسانا چاہتا ہے۔ آئیں آپ کو اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں۔ یہ ہے پولینڈ، یورپ کے مرکز میں واقع ایک ایسا ملک جو اپنی تاریخ، ثقافت اور حیرت انگیز قدرتی حسن کے باوجود اکثر سیاحوں کی نظروں سے اوجھل رہ جاتا ہے۔ 3,12,000 کلومیٹر اسکوائر رقبے اور 38 ملین سے زائد آبادی والا یہ ملک رقبے کے لحاظ سے یورپ کا 9واں سب سے بڑا ملک ہے۔ پولینڈ کی خوبصورتی صرف اس کے مناظر تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ یہاں کے لوگ، خاص طور پر خواتین، اپنی خوبصورتی اور کشش کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ پولش خواتین اپنی گوری جلد، چمکدار نیلی یا سبز آنکھوں اور پرسکون چہرے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ یہ فیشن کے معاملے میں بھی ہمیشہ جدید رہتی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی خاندانی روایت کو بھی برقرار رکھتی ہیں۔ پولینڈ میں خواتین تعلیم یافتہ، خود مختار اور کیریئر کے معاملے میں بہت پرعزم ہوتی ہیں، یہاں تک کہ یورپی یونین میں پولینڈ خواتین کی شرح خواندگی سب سے زیادہ ہے۔ پولش لڑکیاں دوستانہ ہوتی ہیں اور ان کا لباس عام طور پر جدید اور فیشن سینس بھی کافی اچھی ہے۔ یہ قدرتی خوبصورتی کو ترجیح دیتی ہیں، اسی وجہ سے میک اپ کا استعمال بہت کم کرتی ہیں۔ یہاں خواتین کو مردوں کے برابر حقوق حاصل ہیں اور وہ ہر شعبے میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ پولینڈ میں زندگی کا معیار دوسرے یورپین ممالک جتنا ہی ایڈوانس ہے لیکن یہاں رہنے کا خرچ جرمنی، فرانس یا برطانیہ کے مقابلے میں کم ہے۔ دارالحکومت ورشا ایک جدید شہر ہے جہاں اونچی عمارتیں، شاپنگ مالز اور جدید انفراسٹرکچر موجود ہے، جبکہ کراکوف اپنی تاریخی عمارتوں کی وجہ سے وزٹرز میں کافی مقبول ہے۔ یہ ملک اپنے لوگوں سے اس وجہ سے بھی پریشان ہے کہ ملک میں بڑی عمر کے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جبکہ نوجوان نسل زیادہ آمدنی کے لیے دوسرے یورپی ممالک کا رخ کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ ملک ایسی پالیسیز بنا رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں کا نوجوان اپنے ہی ملک میں اچھی آمدنی حاصل کر سکے، یا پھر باہر سے لوگ یہاں کمانے کی غرض سے آئیں یا پڑھائی کی غرض سے اس ملک میں آئیں۔ یہاں کا خرچ دوسرے یورپی ممالک کی نسبت کم ہے، اسی لیے یہ ملک اسٹوڈنٹس اور باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ پولش لوگ اپنے گھروں اور خاندانوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اتوار کے دن یہ لوگ اپنے گھروں میں اکٹھے ہوتے ہیں اور گھر پر پکے ہوئے کھانے کھاتے ہیں۔ پولینڈ میں پولش ڈمپلنگ اور گوبھی اور گوشت کا سٹوو جیسے روایتی کھانے بھی بہت مشہور ہیں۔ جو لوگ زیادہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں کے شوقین نہیں ہیں لیکن پھر بھی ایک ترقی یافتہ یورپی ملک میں جانا چاہتے ہیں تو پولینڈ ایک بہترین ملک ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ پولینڈ میں نیچر میں گم ہونے کے لیے بھی کافی آپشنز موجود ہیں۔ پولش زبان سلاوی زبانوں میں سے ایک ہے اور اسے سیکھنا کافی مشکل سمجھا جاتا ہے، لیکن نوجوان نسل میں انگریزی زبان بہت عام ہے، خاص طور پر بڑے شہروں میں۔ پولینڈ کی کرنسی زلوٹی ہے جو یورو کے مقابلے میں کافی کمزور ہے، جس کی وجہ سے یہاں سیاحوں کے لیے خرچہ کرنا سستا پڑتا ہے۔ پولش لوگ مہمان نوازی اور گرم جوشی سے ملتے ہیں۔ اگر آپ کسی پولش گھر میں مہمان بن کر جائیں تو آپ کو ضرور گھر کا بنا ہوا کھانا اور ووڈکا پیش کی جائے گی۔ پولینڈ میں ووڈکا ایک قومی مشروب ہے اور یہاں کا ووڈکا دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پولینڈ گاڑیوں اور الیکٹرانکس اور گھریلو آلات کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے جو یورپ اور اس سے آگے تک مارکیٹس کو سامان فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پولینڈ زرعی مصنوعات کا دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، جہاں اس کے سیب، دودھ کی مصنوعات، گوشت چین اور امریکہ جیسے ممالک تک بھی پہنچتے ہیں۔ ملک میں 4 موسم ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں سخت سردی بھی پڑتی ہے سردیوں میں، اور اسی طرح گرمیوں میں موسم کافی گرم بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک میں کافی کلچر بھی عام ہے اور آپ کو جگہ جگہ ایسے کیفے نظر آ جائیں گے جہاں پر لوگ کافی پیتے اور گپ شپ کرتے نظر آتے ہیں۔ نوجوان نسل بہت ماڈرن ہے اور جدید ذہنیت رکھتی ہے۔ ملک میں ہم جنس پرستوں کے لیے کوئی قانون تو پاس نہیں ہوا لیکن پھر بھی یہاں کے بڑے شہروں میں ایسے ایونٹس آرگنائز کیے جاتے ہیں جہاں پر اس طرح کی کمیونٹی کو فروغ دیا جاتا ہے، اور پولینڈ کے لوگ اس طرح کے رجحانات میں بھی پڑھنے لگے ہیں جس میں وہ ہم جنس پرستی کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں۔ پولینڈ میں ٹرانسپورٹ سستی اور جدید ہے جبکہ لوگ مہمان نواز اور دوستانہ ہیں۔ اگر آپ یورپ کی سیر کرنا چاہتے ہیں مگر بھیڑ بھاڑ سے دور رہنا چاہتے ہیں تو پولینڈ آپ کے لیے بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔